لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك الحق المبين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين ورحمة للعالمين وشفيع المذنبين والمخاطب بطه وياسين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سيما على الجوهر القدسية والحوراء الإنسية والبتول الأزرى وسيدة النساء بنت الرسول فاطمة الزهراء، وسيما على الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر أجل اللهم له الفرج، ولعنة الله على أعدائهم وظالميهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله عز وجل في كتابه المبين وفرقانه المتين وقرآنه المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. ایام شہادت فاطمیہ، جسے ہم لوگ مختصر کر کے فاطمیہ کہتے ہیں، اور یہی لفظ میں باقی آخری 2 مجالس میں استعمال کروں گا. تو فاطمیہ 1446 ہجری یعنی 1446 ہجرہ، نومبر 2024 کمیونٹی ویلفیئر آرگنائزیشن کے تحت جو مجالس ہیں اس کی آج دوسری تقریر ہے. اور 1-2 گزارشات شروع میں کر دی جائیں. اب چونکہ میں خاصے طویل عرصے کے بعد کراچی میں آیا ہوں، اور اس دوران کراچی بہت زیادہ بدل چکا ہے مجلسی کلچر کے اعتبار سے بھی، تو بہت سی باتیں جو میرے لیے بہت زیادہ مجھے پریشان کر دیتی ہیں، مشوش کر دیتی ہیں، انکمفرٹیبل، جن میں اتنے سارے کیمرے بھی ہیں، میں تو دنیا میں کہیں نہیں لگانے دیتا. لیکن چلے، یہ آج 1 دن کی بات ہے. اسی طریقے سے اسکاؤٹس کا کھڑا ہونا وہ بھی مجھے پسند نہیں ہے، میں نے ان کو پہلے دن ہی منع کیا. لیکن خاص بات جس کا تعلق آپ سے ہے وہ یہ کہ دیکھیے، آپ پیچھے مڑ کے دیکھیے کتنی جگہ خالی ہے. اس میں بار بار یہ اعلان کہ آگے آ جائیے، آگے آ جائیے، آگے آ جائیے. جگہ جو ہے دوسروں کو جگہ ملے، وہ ہیں کہاں دوسرے؟ فرشتے ہیں، ان کو ضرورت نہیں ہے کہ آپ حضرات آگے آئیں اور ان کے لیے جگہ خالی کریں. ان کو کوئی جگہ نہ ملے تو وہ آپ کے کندھوں پہ بیٹھ جائیں گے. 2 تو آلریڈی بیٹھے ہوئے ہیں. اچھا خیر، تو یہ اعلانات ہوتے رہیں گے. میرے لیے، جیسا کہ میں نے کل کہا کہ ایک تو میری آئی سائٹ یا نگاہیں بہت کمزور ہو گئی ہیں، تو بہت سارے مومنین نظر ہی نہیں آتے ہیں. کل لوگوں نے کہا، کسی نے کہا کہ ہم وہ پیچھے کرسی پہ بیٹھے تھے. میں نے کہا کہ میں آپ کو تو بعد میں دیکھوں، پہلے مجھے کرسیاں تو نظر آئیں نا. تو یہ جو میں کہہ رہا ہوں ممبر پہ بیٹھ کے حقیقت کہہ رہا ہوں. اور بہت سارے اس میں ایسے مومنین ہیں جو صرف میری محبت میں 40 سال پرانی محبت، 35 سال پرانی، وہ یہاں تشریف لاتے ہیں. ان کا دل بھی چاہتا ہے کہ مجھ سے ملیں، مجھ سے ملاقات کریں، لیکن یہ ممکن نہیں ہو پاتا. میں ان سب کی محبتوں میں شکر گزار ہوں، اور میری مجبوریوں کا خیال کرتے ہوئے اگر کبھی میں آپ کو نظر انداز کروں تو اسے میری بد اخلاقی نہ سمجھیے گا، بلکہ میری ایک صحت کے اعتبار سے مجبوری سمجھیے گا. اور اسی میں یہ کہ جو بالکل آگے بیٹھے ہوئے لوگ وہ تو مجھے نظر ہی نہیں آتے ہیں. یہ میں نے خاص وضاحت کر دی. تو جب تک کہ واقعاً ضرورت نہ پڑے اس وقت تک آپ کو آگے آنے کا اعلان سنتے رہیے، آپ سنتے رہیے، لیکن عمل نہ کیجیے. وہی پالیسی بنائیے جو اکثر لوگ میری مجلسوں کے لیے بناتے ہیں کہ سنو صحیح، عمل کرنے کی کیا ضرورت ہے. ان کا تو کام ہی ہے یہ باتیں کہنے جانا. اور آج اسی انداز سے ہماری گفتگو ہوگی، اس لیے کہ آج کی رات شب جمعہ. اور جو لوگ مجھے بہت زیادہ آن لائن سنتے ہیں ان سے ایک تو یہ معذرت ہے کہ ان کو ہر چیز سنی ہوئی لگے گی، اس کا میرے پاس کوئی حل نہیں. لیکن ان کو یہ بات یاد ہوگی کہ دنیا میں کہیں بھی شب جمعہ کی مجلس آ جائے، پہلا عشرہ بھی اگر ہو
سوائے شب عاشور کے 8 محرم بھی اگر ہو تو میں اس ایک مسئلے پر آپ کی توجہ مبذول کراتا ہوں جو صرف ایک جملے میں تو ابھی آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے کہ اس کی تھوڑی وضاحت ہو جائے، مگر جو لوگ دسیوں مرتبہ نہیں سینکڑوں مرتبہ شب جمعہ کی میری مجالس میں یہ چیز سن چکے ہیں، اس میں آج اس سے بھی زیادہ اہم ایک چیز کا اضافہ ہوگا۔ یہی وہ چیز تھی جو کل رات کی مجلس میں نامکمل رہ گئی تھی، لیکن پہلے تو جو ہر شب جمعہ کا ایک پیغام، شب جمعہ رات چاہے لوگوں کو ڈر پیدا کرنے والی چیز محسوس ہو، خوف پیدا کرنے والی چیز ہو، لیکن اسلام میں رات کی اہمیت بہت زیادہ، بہت سارے راز ہے جو راتوں میں چھپے ہوئے ہوتے ہیں۔ قرآن کریم کی جس آیت کی میں نے تلاوت کی ہے یہ سورہ قدر کی 3 آیتیں۔ سورہ قدر وہ سورہ ہے جس کے بارے میں معصوم کا ایک ارشاد ہے، الفاظ میرے ہیں، مفہوم امام کا ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ وہ سورہ یہ لفظ مجھے اچھا نہیں لگ رہا ہے جو اب میں کہنے جا رہا ہوں، توہین تو نہیں ہے لیکن بعض الفاظ توہین نہیں ہوتے پھر بھی اچھے نہیں لگتے۔ اس میں ایک ایسا کمبینیشن ہے جو 4 معصومین، اچھا اب اللہ کے رسول ان کی تو ذمہ داریاں الگ تھیں، وہ رسالت والی، 13 معصوم میں یہ کمبینیشن آپ کو جو دو ہستیوں میں نظر آئے گا وہ سورہ قدر میں جمع کیا گیا ہے۔ یہ سورہ وہ ہے جو آدھا شہزادی کونین کے بارے میں ہے اور آدھا زمانے کے امام کے بارے میں ہے، فاطمہ اور مہدی۔ یہ کمبینیشن وہ 13 معصومین میں آپ کو اس انداز کی میچنگ، اس انداز کا سیرت کا جمع ہو جانا، یعنی جو جملہ میں کہہ دوں اس کی تشریح شاید میں کل کروں، آج وقت نہیں، کہ آدھا جہاد شہزادی نے کیا، آدھا جہاد زمانے کا امام کرے گا۔ اگر شہزادی کے جہاد کو نہیں سمجھا تو امام کے جہاد کے موقع پر ہم ان لوگوں میں شامل سمجھے جائیں گے، شامل نہیں سمجھے، شامل ہو جائیں گے جو امام کے خلاف تلوار اٹھائیں گے۔ کس امام کے خلاف؟ جس کے لیے ہم دعائیں مانگ رہے ہوں گے۔ کس امام کے خلاف؟ جس کے نام کا ہر وقت ہم نعرہ لگائیں گے۔ کس امام کے خلاف جس کا نام سنتے ہی الاجل اجل ہم کہیں گے۔ کس امام کے خلاف کہ جس کے لیے نوحوں اور مرثیوں میں ہم اپنی تمنائیں ظاہر کریں گے، اس کے خلاف ہو جائیں گے۔ ہر ایک کو پتا کہ بڑی کثیر تعداد میں انتظار کرنے والے امام کے دشمن ہوں گے، لیکن جو بات میں کہہ رہا ہوں وہ یہ کہ اگر سیرت سیدہ کو نہ سمجھا تو یہ انجام ہوگا۔ سورہ قدر میں خدا نے دونوں کو جمع کیا ہے۔ پہلی 3 آیتیں شہزادی کے بارے میں ہیں، آخری آیتیں زمانے کے امام کے بارے میں ہیں۔ برکت کے لیے ترجمہ کرتا ہوں، 2 حدیثوں کی بہت ہی مختصر آپ کے سامنے سے 2 حدیثیں کی تلاوت کرتا ہوں، اور پھر میرا اصل آج کا موضوع اور پھر کل رات کے موضوع سے اس کا ربط۔ اچھا نئے لوگ ہیں، ان کو نہیں پتا میرا انداز کیا ہے، تو میں تو مسلسل مجلس پڑھتا جاتا ہوں۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ۔ خدا کہہ رہا ہے تمہیں پتہ ہی نہیں کہ یہ لیلۃ القدر ہے کیا، یہ شب قدر ہے کیا، ما ادراک، تم درک ہی نہیں کر سکتے ہو۔ عقل انسانی وہاں پہ تھک کے بیٹھ جاتی ہے۔ یہ قرآن کریم کی آیت ہے، اور اگر آپ کو یاد ہو تو اس سے ملتی جلتی ایک حدیث بھی ہے جو کل رات کی مجلس میں بھی بیان ہو سکتی تھی اگر میرے پاس وقت ہوتا، کہ یہ جو منزل آئی ہے وما ادراک ما لیلۃ القدر، اس سے پہلے معصوم کا وہ فرمان کہ کیا تمہیں معلوم ہے کہ شب قدر سے اصل مراد کیا ہے؟ شب قدر سے مراد ہماری دادی یعنی قرآن یہ کہہ رہا کہ فاطمہ کے معرفت تم حاصل کر ہی نہیں سکتے ہو۔ یاد کیجئے مولا کے بارے میں بھی یہی حدیث ہے نا کہ اس کائنات میں علی کو کسی نے نہیں پہچانا بجز اللہ کے، بجز رسول کے، باقی سب کی عقلیں دنگ رہ جاتی ہیں جہاں علی کی بات آتی ہے۔ معصوم یہی چیز اپنی دادی کے بارے میں ارشاد فرما رہے ہیں۔ آگے تھوڑی سی وضاحت اگر قرآن نے کی تو وہ وضاحت بھی نامکمل۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر کا یہ ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اگر قرآن کہتا 1000 مہینوں کے برابر ہے تو پھر بھی کچھ سمجھ میں آ جاتا، برابر بہتر میں تو اب پتہ نہیں کتنی بہتر ہے، لاکھ گنا، کروڑ گنا، ارب گنا، کھرب گنا، عدد ختم ہو جائیں، صفر لگاتے لگاتے آپ تھک جائیں، لیکن بہتر، اس سے بہتر ہے، اس کا آپ فیصلہ نہیں کر سکتے۔ تو یہ 3 آیتیں معصوم نے فرمایا یہ ہیں شب قدر کے بارے میں، وہ رات جو ماہ رمضان میں آتی ہے، لیکن
شخصیات میں یہ قرآن ہماری دادی کا تذکرہ کر رہا، اور آخری دو آیتیں تنزل الملائکۃ والروح یہ ہیں اس زمانے کے امام کے بارے میں کہ جس پر یہ ملائکہ شب قدر میں احکامات لے کے نازل ہوتے ہیں۔ تو سورہ قدر فضائل ہیں فاطمہ اور امام زمانہ کے، اور یہی میری آخری دو مجالس کا سرسری عنوان بنے گا، کیونکہ اس موضوع پر میں نے پورا اشرا بھی پڑھا اور اس موضوع پر میں نے رمضان کی 25 تقریریں بھی کی، تو موضوع بہت بڑا، لیکن آخری دو تقریروں میں تھوڑا بہت اس کا حق ادا کروں گا۔ شب قدر تو افضل ترین رات ہو گئی سال کی، لیکن آج کی رات شب جمعہ بھی بہت اہم رات، اور شب جمعہ کے حوالے سے 3 پیغام میں بہت مختصر، کیونکہ موضوع بہت بڑھا دیا میں نے، اب اس کو سمیٹنا بھی مشکل ہو جائے گا۔ کہا شب جمعہ وہ رات جس رات کو دعا کبھی نہ بھلانا، کیونکہ جو 6 راتوں اور 6 دنوں میں تمہاری دعا قبول نہیں ہوتی، قبول کرنے والا وہی اللہ، لیکن جو 6 دنوں اور 6 راتوں میں تمہاری دعا قبول نہیں ہوتی، آج کی رات اللہ نے ایسی بنائی ہے کہ ناممکن کام ممکن ہو جاتے ہیں، اور ٹھکرا دی جانے والی دعائیں بھی اللہ قبول کرتا ہے۔ شب جمعہ کی دعا کو کبھی فراموش نہ کرنا۔ دوسری بات بہت ہی مختصر، دوسری بات ہر شب جمعہ موت کو یاد کرنے کی رات، موت زندگی کی سب سے بڑی حقیقت موت، ہر شب جمعہ موت کو یاد کرنا، اور خالی آدھا یاد نہیں کرنا کہ جی اپنی موت کو یاد کیا، نہیں، جو دنیا سے چلے گئے تمہارے بزرگ، تمہارے دوست، تمہارے رشتہ دار، جاننے والے نہ جاننے والے، ان کی موت کو بھی یاد کرنا ہے، اپنی موت کو بھی یاد کرنا ہے۔ پوری اس پہ مجلسیں ہوتی ہیں لیکن میرے پاس وقت نہیں۔ شب جمعہ موت، اور تیسری بات شب جمعہ اپنے زمانے کے امام کو یاد کرنا۔ اچھا، اب یہ جو تینوں باتیں میں نے کہی ہیں نا، اس میں غلط فہمی پیدا ہو رہی، اور وہ یہ کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے جو عیسائیوں کا نظریہ ہے کہ جو کچھ عبادت کرنا ہے اتوار کے دن یا سنڈے کرو، 6 دن تم آزاد ہو، 6 دن اپنی مرضی سے گزارو، 7ویں دن چرچ جاؤ، 6 دن انگریزی کا ان کا ایک محاورہ بھی ہے، 6 دن قیصر کے ہیں یعنی بادشاہ کے، 7واں دن اللہ کا ہے، وہ 7واں دن اللہ کا ہے، 6 دن میں تم آزاد ہو، جہاں رہتے ہو وہاں کے قوانین مانو، بس کافی۔ اسلام تو یہ نہیں کہتا، اسلام کہتا ہے ایک مومن 24 گھنٹے، پورا سال، پورا مہینہ، پورا ہفتہ، پورا دن، 24 گھنٹے کے ہر سیکنڈ وہ پابند ہے اللہ کا، ڈیوٹی پر بیٹھا ہوا ہے اللہ کے احکامات پہ اسے عمل کرنا۔ تو یہ مطلب یہ نہیں ہے کہ موت صرف یاد کریں شب جمعہ 6 دن آپ بھول جائیں جو ہم کرتے ہیں، یہ مطلب نہیں ہے کہ صرف شب جمعہ زمانے کے امام کو یاد کریں 6 دن بھول جائیں، یہ مطلب نہیں ہے کہ صرف شب جمعہ دعا کریں باقی دنوں میں بھول جائیں۔ 24 گھنٹے، پورا ہفتہ، کیا انگریزی میں کہتے ہیں 24/7، یہ تینوں چیزیں، لیکن شب جمعہ اس کی اہمیت بڑھ جاتی، شب جمعہ دعا کی طاقت بھی بڑھ جاتی ہے اور اہمیت بھی، شب جمعہ موت کو یاد کرنے کی اہمیت بڑھ جاتی ہے، شب جمعہ زمانے کے امام کو یاد کرنے کی اہمیت بڑھ جاتی ہے، بلکہ شب جمعہ ہی تو وہ رات ہوگی نا جو آخری رات ہوگی غیبت کی، جمعے کی صبح کو امام ظاہر ہوں گے، اگرچہ وہ بھی 100% کنفرم نہیں، جو کل آپ دعا پڑھیں گے، نہیں دعا نہیں، جو کل آپ زیارت پڑھیں گے جمعے کے دن ظہر کی نماز کے بعد یا جمعے کی نماز کے بعد، اس میں بھی لفظ تو یہی ہے نا، المتوقع فیہ ظہورک، اے مولا امام زمانہ آج جمعے کا دن ہے اور آج توقع ہے کہ آپ ظاہر ہوں، جسے انگریزی میں کہتے ہیں ایکسپیکٹڈ، کنفرم نہیں، یہ ایک الگ موضوع، کیونکہ آج کل یہ بھی پتہ نہیں کہاں سے خرابی ہماری قوم میں آ گئی کہ جس کو دیکھیے وہ اٹھتا ہے اور ایسا ظاہر کرتا ہے جیسے بس امام آنے والے، جیسے ان کے قدموں کی آہٹ آ رہی، جیسے وہ دروازے پہ پہنچ چکے ہیں، جیسے ساری نشانیاں ظہور کی پوری ہو گئیں۔ انتہا سے زیادہ گمراہ کرنے والا نظریہ اور عقیدہ۔ ہو سکتا ہے کل کچھ بات کروں، آج تو میرے ہاتھ پاؤں پھول رہے ہیں، تقریر میرے ہاتھ سے باہر نکل رہی ہے۔ دعا، موت اور امام زمانہ، تو شب جمعہ آخری رات ہوگی غیبت کی، جس کے بعد امام ظاہر ہوں گے، اور ظاہر نہیں ہوئے۔ آپ کے باپ نے آپ سے وعدہ کیا، یعنی آپ سے مطلب یہ ہے کہ جو چھوٹے بچے کہ وہ ان کو کوئی چیز لا کے دے گا کل، اور اگلا دن آ گیا اور چیز نہیں آئی، اب بچہ روئے گا، اب بچہ جو ہے کمپلین کرے گا، اب بچہ شکوہ کرے گا، آپ کا وعدہ تھا۔ تو شب جمعہ کے اختتام پر ہم دعائے ندبہ پڑھتے ہیں۔ دعائے ندبہ ہماری ایک شکایت ہے، دعائے ندبہ ہماری ایک فریاد ہے
دعائے ندبہ گل گلا کے ہمیں کہنا پڑتا ہے کہ مولا آپ کیوں نہیں آئے، ایک رات اور گزر گئی، آپ کو تو جمعے کے دن آنا تھا، آ جائیے۔ اب یہ ایک الگ بحث ہوگی دعائے ندبہ کا پورا فلسفہ، ادھر نہیں جا رہا ہوں، صرف یہ بتا رہا ہوں دعائے ندبہ فجر کے دن چاشت کے وقت پڑھنے کا حکم اسی لیے ہے، جمعے کے دن چاشت کے وقت، کہ شب جمعہ امام کو اس طرح یاد کرنا ہے جیسے صبح امام آنے والے۔ اور ابھی ایک میں نے جملہ کہا کہ یہ بھی مت سمجھیے کہ امام آ گئے، اس کی وضاحت کل ہوگی۔ یہ تین چیزیں، اور یہ تینوں چیزیں اگر آپ کو ایک ساتھ نظر آئیں گی مل کر تو وہ شہزادی کی سیرت میں نظر آئیں گی۔ شہزادی کی سیرت میں آپ دعا کو چل کے دیکھیے، شہزادی کی سیرت میں آپ ذکر موت کو چل کے دیکھیے، شہزادی کی سیرت میں آپ ذکر امام کو، بلکہ میں نے یہ آخری بات تو وعدہ کر لیا ہے کہ یہ کل اور پرسوں کی مجلس میں زیادہ آئے گی تو اس کو آج میں چھوڑ دوں گا، مگر یہ تین چیزیں تو اپنی جگہ بہت اہم ہیں۔ چلیں دعا کے حوالے سے بات ہو جائے۔ مشہور ترین واقعہ، اب میں ایک جملہ کہتا ہوں تو لوگ سمجھتے ہیں کہ مولانا کچھ اپنی بڑائی بیان کر رہے ہیں، بڑائی نہیں بیان کر رہا ہوں۔ 50 سال پہلے جب یہ واقعہ میں پڑھتا تھا تو بہت کم پڑھا جاتا تھا، اب تو ماشاءاللہ ہمارے یہاں نوجوان خطیب، نوجوان علماء، حوزہ علمیہ نجف و قم سے تعلیم حاصل کر کے آنے والے وہ ساری چیزیں اتنی دفعہ پڑھ چکے ہیں کہ آپ کو یہی لگے گا کہ بہت ہی مشہور واقعہ کیوں دہرایا جا رہا ہے، لیکن شب جمعہ سیرت فاطمہ ہے، دعا کا مرحلہ ہے، تو یہ واقعہ جو اتنا مشہور ہے، میں یہ مشہور واقعہ جو ہے یہ نہیں سنانا چاہ رہا ہوں، لیکن اس کو سنائے بغیر اس نتیجے پہ نہیں پہنچ سکتا جہاں آپ کو لے جانا چاہ رہا ہوں۔ اور وہ واقعہ کیا ہے؟ وہی قفل، لاک، تالے والا واقعہ، سید مرتضیٰ کشمیری۔ ہمارے یہاں علماء کے بہت سارے الگ الگ سلسلے، سب سے اہم مرجعیت، جو ہمارے مراجع ہیں ان کا کمپیئر کسی سے نہیں ہو سکتا، کوئی ان کے برابر نہیں ہو سکتا، وہ ایک الگ سلسلہ۔ اس کے بعد پھر ہمارے یہاں مفسرین، علم تفسیر ایک الگ علم ہے، پھر ہمارے یہاں مورخین، علم تاریخ ایک الگ علم ہے۔ ہمارے یہاں ایک عالم سے، چلے شہروں کے عالم جو ہیں مقامی ان کے بارے میں سمجھ میں آ جاتا، مرجع سے بھی لوگ توقع کرتے ہیں کہ جیسے وہ پرانے زمانے کے حکیم اور ڈاکٹر ہوتے تھے جن کے پاس ہر بیماری کی دوا ہوتی تھی۔ مجھے یاد ہے بچپنے کے اندر وہ ایک ٹنکچر آتا تھا کہ وہ لال رنگ کا، وہ بوتلوں میں ڈاکٹر بھر کے دیتے تھے، کوئی بھی بیماری ہوگی وہی پلاتے تھے۔ تو توقع کرتے مرجع سے بھی یہی نہیں، مرجعیت ایک الگ ڈپارٹمنٹ، بہت اہم چیز، اس پہ میں تھوڑی سی بات کروں گا لیکن آج نہیں۔ مورخین الگ ہیں، مفسرین الگ ہیں، محدثین الگ ہیں۔ محمد ابن یعقوب کلینی محدث ہے، مرجع نہیں۔ شیخ صدوق محدث ہے، مرجع نہیں۔ ہاں شیخ طوسی محدث بھی ہیں، مرجع بھی ہیں، وہ ایک الگ بات ہے۔ تو یہ مراجع سب سے اہم۔ ایک سلسلہ ہمارے یہاں اور ہے، اور وہ ہے علم عرفان کے ماہر۔ اچھا، عوام کو یہ سلسلہ بہت پسند آتا، ان کو اس سے غرض نہیں ہے کہ وضو کا صحیح طریقہ کیا ہے، غلط طریقہ کیا ہے۔ پہلے تو ان کو اسی سے غرض نہیں ہے کہ وضو ہے کیا چیز۔ بہت سارے لوگوں نے مجھ سے کہا کہ مولانا یہ آپ جو ہم کو وضو کے مسئلے سکھا رہے کیوں سکھا رہے، ہم تو وضو کرتے ہی نہیں۔ تو ہم نے کہا نماز بھی ہم نے نہیں پڑھی، وہ جو ہم جنازے میں نماز پڑھی جائے گی ہمارے لیے نا، وہی ہمارے لیے کافی۔ لیکن جو لوگ عبادتیں کرتے بھی ہیں نا، تو وہ ان کو اس سے غرض نہیں کہ یہ مرجع نے کتنی محنت کے بعد آپ کو نماز کا طریقہ بتایا۔ ہاں اگر کسی عالم کے بارے میں پتہ چل جائے کہ وہ بے موسم کی بارش برسا سکتا ہے، ایک وقت میں کئی جگہوں پہ نظر آ سکتا ہے، آپ کو ویزے اور ٹکٹ سے بچا کر ایک لمحے میں طی الارض کر کے یہاں سے مکے پہنچا سکتا ہے، بس وہ ہمارے ہاں بہت بڑا۔ اس منزل پہ بہت مشکل سے علماء پہنچتے ہیں، ان کی محنتیں ہوتی ہیں، ان کی ریاضت ہے، لیکن وہ مراجع کے لیول کے نہیں ہیں، وہ مراجع کے بہت بعد آتے ہیں، بہت بعد۔ لیکن چونکہ لوگوں کو ان سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں، دعائیں بھی یہی لوگ بتاتے ہیں، وظیفے بھی یہ لوگ بتاتے ہیں، ہمیں اس سے غرض نہیں کہ ہم نماز صحیح پڑھے کہ غلط، اس سے غرض ہے کہ ہمارا جاب اچھا ہو جائے۔ ہمیں اس سے غرض نہیں ہے کہ ہم خود صحیح دے رہے ہیں کہ صحیح نہیں دے رہے، ہمارا بیٹا امتحان میں پاس ہو جائے۔ تو یہ علم عرفان، میں اس کی توہین بھی نہیں کر رہا، لیکن وہ جو اگر مرجع کے برابر آپ سمجھتے ہیں تو غلط فہمی ہے۔ خیر، میں نہیں چاہتا کہ میں 4 دن کے لیے آیا اور 4000 فتنے کھڑا کر کے چلا جاؤں۔ اب علم عرفان کے بہت بڑے بڑے جو علماء گزرے، ٹاپ آف دا لسٹ، آپ نے تو مثلا ایک نام آ گئے تقی بہجت مرحوم کا سنا، لیکن بہت ان میں ایک ہے سید مرتضیٰ کشمیری، اور ان کا بہت مشہور واقعہ۔ اچھا، اسی نام کے آج
حضرت آیت اللہ سیستانی کے ایک داماد بھی ہیں جو ان کے وکیل بھی ہیں، لیکن میں بات کر رہا ہوں آج سے 200 سال پہلے کربلا کا واقعہ اتنا مشہور ہے، اور ٹائم میرے ہاتھ سے نکل رہا ہے کہ میں بہت شارٹ کرتا ہوں۔ تو یہ مشہور تھے، یہ مرجے نہیں تھے، پھر بتا دوں یہ مرجے نہیں تھے، لیکن ایک انتہائی مقدس انسان، ان کے تقدس کی قسمیں کھائی جاتی ہیں۔ جیسے امام خمینی نے ایک عالم کے بارے میں کہا تھا نا کہ جب کسی نے پوچھا کہ کیا ہم ان کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں، بہت بڑے عالم ہیں، ان کے بھی کچھ واقعات مجھے بیان کرنا ہے لیکن اب دیکھیں آج نہیں، تو امام خمینی نے کیا جواب دیا تھا؟ وہ مدرسہ فیضیہ میں نماز انہوں نے پڑھانا شروع کی تھی، تو سوال کیا کیا ان کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں، یہ عادل ہیں؟ کہا مجھ سے ان کی عدالت کے بارے میں مت پوچھو، مجھ سے یہ پوچھو کہ یہ معصوم ہے کہ معصوم نہیں ہے۔ تو تقدس اور تقوی کی ایک منزل آتی کہ آدمی کو دھوکہ ہونے لگتا ہے کہ کہیں آدمی معصوم تو نہیں، اور اپنے نہیں غیروں کے لیے بھی۔ سید مہندی کا جملہ آپ کو یاد ہوگا نا، سید مہندی کے لیے جملہ، وہ 2 سال مکے میں رہے، اور مکے کے وہ علماء متعصب، انہوں نے کہا کہ ہم نے سنا ہے کہ آخری زمانے میں مہدی آئے گا، ہمیں تو یہی لگ رہا۔ اتنا تقوی، یہ ہمارے علماء کی ایک الگ کیٹیگری ہے۔ سید مرتضیٰ بہت مشہور تھے۔ ایک بار کوئی آدمی ان کے پاس آیا، میں جلدی سے آگے بڑھوں، واقعہ آپ کا اتنا سنا ہوا ہے کہ مجھے خود شرمندگی محسوس ہو رہی۔ کہا کہ مجھے حضرت موسیٰ کی ماں کا نام بتا دیجئے۔ اب یاد آ گیا نا آپ کو پورا واقعہ۔ اب یہ حیران ہوئے، وہ آیا ہے مثلا رات کے 11 بجے، رات کے 12 بجے، رات کے 10 بجے، حضرت موسیٰ کی ماں کا نام۔ اچھا کوئی ایسا بھی نہیں ہے کہ شکل صورت سے کوئی ریسرچ اسکالر لگے کہ پتہ چلے کہ ریسرچ کر رہا ہوگا، ایک دم مسئلہ پیش آ گیا، ایک عام سا آدمی۔ انہوں نے کہا کہ بھئی تمہیں حضرت موسیٰ کی ماں سے اس وقت کیا کام پیش آ گیا کہ رات کے 11 بجے پوچھنے آ رہے ہیں؟ کہا کہ نہیں، مسئلہ کچھ اور، ہمارے یہاں بھی اس وقت بہت سے لوگ اہل بیت اطہار سے اپنا رشتہ اسی حوالے سے رکھتے ہیں، مجھے ایک مسئلہ پیش آ گیا اور میں نے سنا ہے کہ یہ مسئلہ صرف حضرت موسیٰ کی ماں کے نام سے حل ہوتا۔ ہمارا اتنا ہی تعلق ہے حضرت موسیٰ کی ماں سے کہ ہمیں اپنا مسئلہ حل کرانا ہے، وہ کون تھی، کیا عظمت تھی، اس سے ہمیں کوئی تعلق نہیں۔ کہا کیا مسئلہ؟ کہا مسئلہ یہ ہے کہ میں سفر پہ گیا تھا اپنے فیملی کے ساتھ، اب واپس آیا تو جب یہاں پہنچا میں نے اپنے گھر کا دروازہ کھولنا چاہا تو اس میں لاک لگا تھا، قفل، دیکھا چابی کھو گئی۔ بہت سے لوگوں کی عادت ہوتی کہ چیزیں اپنی پھینکتے رہتے ہیں، کھوتے رہتے ہیں، کچھ لوگوں کے موبائل فون گرتے ہیں، کچھ کی کار کی چابیاں گرتی ہیں۔ میں ان میں سے ہوں کہ جس نے اتنی انگوٹھیاں کھو دی ہیں کہ اب انگوٹھی پہننا ہی بند کر دی، مثلا عادت ہے لوگوں کی۔ تو کہا کہ اب یہ رات کے 10 بجے کیسے تالا کھولے؟ بیوی پیچھے کھڑی ہے، بچے میرے ساتھ ہیں، سردی کا موسم ہے، کربلا کی سردی، گھر میں جانا اور لمبا سفر طے کر کے آیا۔ تو کہا کہ اس مسئلے کا حضرت موسیٰ کی ماں سے کیا تعلق ہے؟ نہیں، یہ مشہور ہے کہ حضرت موسیٰ کی ماں کا نام کسی تالے پر لیا جائے تو بند قفل کھل جاتا ہے، اس لیے میں یہ نام اب معلوم کرنا چاہتا ہوں۔ کہا تو اصل مسئلہ تمہارا لاک ہے نا، آؤ چلو، کہاں ہے تمہارا گھر؟ پرانے زمانے کا کربلا کتنا تھا، مولا حسین کے حرم سے مولا عباس کا حرم، بس تقریباً اتنا۔ یہ تو آج تو آپ 50 دفعہ دن میں یہاں سے جاتے ہیں بین الحرمین، کہ چلو گئے۔ اس کے گھر کا دروازہ تھا، قفل لٹک رہا تھا، تو انہوں نے قفل اٹھایا، کچھ پڑھ کے اس قفل پہ پھونکا اور قفل کھل گئے، لاک کھل گئے۔ کہا جاؤ تمہارا مسئلہ حل ہو گیا، جاؤ اپنے گھر میں۔ وہ ایک مرتبہ کہتا ہے کہ اے سید، اب آپ کو میری بات سے اندازہ ہو گیا ہوگا کہ میں ذرا لاپرواہ آدمی، اور اکثر میں گھر کی چابی بھول جاتا ہوں، گرا دیتا ہوں، تو اب ہر بار تو آپ کو زحمت نہیں دوں گا، اب یہ نام جو آپ نے ابھی پڑھ کے یہ قفل کھولا ہے نا، مجھے بھی بتا دیجئے تاکہ آئندہ آپ کو میں زحمت ہی نہ دوں، بجائے اس کے کہ آپ اپنے پاس رکھیں، یہ نام مجھے بتا دیجئے، میں بھی مسئلہ حل کروں۔ کہا مجھے خود حضرت موسیٰ کی ماں کا نام نہیں معلوم، کیونکہ کتابوں سے مطلب ہے قرآن کی تفسیر۔ حضرت موسیٰ کی ماں کا واقعہ قرآن میں آیا نا کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو دریا میں ڈالا اور پھر وہ سارا واقعہ، تو اس کی تفسیر میں پھر بحث ہوتی ہے کہ قرآن نے تو کہا مادر موسیٰ، نام نہیں، تو کیا نام ہے؟ کہا 23 نام آئے ہیں مختلف، ان میں سے بھی کوئی کنفرم نہیں، تو مجھے خود نہیں معلوم کہ ان میں حضرت موسیٰ کی ماں کا اصلی نام کیا ہے۔ آپ کی معلومات کے لیے زیادہ تر علماء کہتے ہیں یوں جائز، مگر کنفرم نہیں۔ تو کہا کہ یہ نام آپ کو نہیں معلوم تو آپ نے قفل کیسے کھول لیا؟
تو اس نام کے ذریعے قفل کھلتا ہے۔ اب آپ کو جملہ یاد دلا دوں، آپ رک جائیے گا، میں اس وقت مجلس روکنے کے موڈ میں نہیں ہوں کیونکہ وقت میرے پاس نہیں۔ تو ایک مرتبہ کئی دفعہ کا سنا ہوا واقعہ ہے، لیکن انسان کا ایمان بڑھتا ہے، ایمان بڑھنے دیجیے گا، لیکن ساکت و صامت مجھے سنیے گا۔ بس ایک مرتبہ سید مرتضیٰ کشمیری کہتے یہ نام تو مجھے بھی نہیں معلوم۔ کہا اگر یہ نام نہیں معلوم تو یہ قفل آپ نے کھولا کیسے؟ کہا ایسے کھولا کہ تو نے جب آ کر مجھ سے کہا کہ موسیٰ کی ماں کے نام میں اتنی طاقت ہے کہ بند دروازے کھل جاتے ہیں، تو میں نے دل میں کہا میری دادی کا رتبہ تو مادر موسیٰ سے بہت زیادہ بلند ہے، میں نے اپنی دادی فاطمہ زہرا کا نام اس قفل میں پڑھا ہے جس سے بند قفل کھل گیا۔ اب یہ ہے بہت مشہور واقعہ۔ آپ حضرات، میں نے کہا کہ ایسے واقعات ایمان بڑھاتے ہیں، آپ کا دل بھی چاہ رہا ہوگا، میں نعروں کے خلاف نہیں ہوں، وقت میرے پاس کم ہے اس لیے میں ذرا تیزی سے پڑھ رہا ہوں۔ یہ جو ایک واقعہ ہے، یہ ایک واقعہ اصل مسئلے کی دلیل ہے، جس کی اور بہت ساری بھی میرے پاس دلیل ہیں، لیکن چونکہ میں نے سوچا کہ واقعہ آسان ہے، سمجھ میں آ جائے گا۔ تو یاد رکھیے گا کہ یہ جو نام کی بات آئی نا کہ نام فاطمہ وہ ہے کہ جس سے سید مرتضیٰ کشمیری نے بند قفل کھولا۔ اور اگر آپ مجھے جھوٹا نہ سمجھیں، اکثر لوگ مجھے جھوٹا سمجھتے ہیں کہ نام کے صادق ہوں گے لیکن ایسے ہی اپنی طرف سے اونگی بونگی ہانک دیتے ہیں، تو میں یہ عرض کروں کہ جب یہ واقعہ میں نے پچھلے سال میلبرن میں پڑھا تھا تو ایسے ہی ایک مومن ایک ایسی جگہ پہ بند ہو گئے تھے، تفصیل میں جاؤں گا تو وقت نہیں ہے، جس کی ضرورت نہیں، پچھلے سال کی بات ہے، وہ بند ہو گئے تھے ایسی جگہ کے اوپر، اور پھر ان کو یہ واقعہ یاد آ گیا، انہوں نے واقعی شہزادی کا نام لیا تھا، اور وہ بند جگہ اس طرح سے کھل گئی کہ آج تک ان کو یقین نہیں آ رہا ہے۔ تو یہ واقعہ خالی کتابوں میں نہیں، میری تو آنکھوں کے سامنے سے گزرا ہوا واقعہ ہے پچھلے سال کا۔ لیکن اگر نام فاطمہ میں اتنی برکت ہے، نام فاطمہ میں اتنی فضیلت ہے، نام فاطمہ میں اتنی طاقت ہے کہ ایک گھر کا بند دروازہ یا قفل کھل جاتا ہے، تو یاد رکھیے کائنات کی جتنی برکتیں ہیں، جتنی رحمتیں ہیں، ان سب کو اگر کھولنا ہے تو نام فاطمہ لینا ہوگا۔ نہیں، دنیا کے دروازے اگر نہیں کھل سکتے نام فاطمہ کے بغیر، جنت کا دروازہ بھی اگر کھلوانا ہے تو فاطمہ کا نام لینا پڑے گا۔ اور مجھے کربلا معلیٰ میں چند سال پہلے یہ نام فاطمہ ذرا سا میں جوش میں اس لیے بھی آ گیا کہ آج ہی کسی صاحب نے مجھ سے ایک رابطہ کیا اور کہا کہ مولانا میرے ہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے، نام بتائیے۔ میں نے کہا فاطمہ۔ تو اوہو، یہ تو بہت پرانا نام ہو گیا ہے، اور یہ ہے کہ ہم نے سنا ہے کہ یہ نام لڑکیوں پہ بھاری پڑتا۔ 18 سال وہ روتی رہی ہے نا، تو ہماری بچی بھی نہ روتی رہے۔ تو ابھی چونکہ جب آدمی تازہ واقعات تو جوش زیادہ ہوتا ہے۔ کائنات کا افضل ترین نام ہے، آپ کو یاد ہے یہ حدیث بھی کہ معصوم نے فرمایا کہ اگر اس سے زیادہ بہتر کوئی نام ہوتا تو میرے جد رسول خدا اپنی بیٹی کا وہ والا نام رکھتے، اس سے افضل کوئی نام نہیں ہے۔ اور مولا سجاد نے کہا کہ میرے بابا نے کہا تھا میری 100 بیٹیاں ہوں گی، سب کا نام فاطمہ رکھوں گا، لیکن نام فاطمہ کی طاقت، جنت کے دروازے بھی اگر کھلوانا ہے تو نام فاطمہ سے۔ اب ایک واقعہ مختصر سن لیجئے، کربلا معلیٰ کا واقعہ نہیں، 20 جمادی الثانی شہزادی کی ولادت کی تاریخ، اور میں ایک سال، بہت پرانی بات نہیں ہے، پچھلے 4-5 سال پہلے کی بات ہے، شاید کووڈ سے 1 سال پہلے زیارت کے قافلے کے ساتھ گیا تھا، اور 20 جمادی الثانی یعنی شہزادی کی ولادت کی تاریخ کربلا میں آ گئی۔ تو مومن تو دنیا میں جہاں بھی ہوگا اپنی اولاد کی ولادت کا یا جشن یا سالگرہ اس طرح نہیں منائے گا جو اہل بیت۔ اور شہزادی کونین کی ولادت پر عالم اسلام نے جتنی خوشی اس وقت منائی، وہ اتنی تفصیل اس کے اندر ہے کہ اس کے لیے ایک الگ تقریر چاہیے۔ واقعاً خوشی کی لہر دوڑی تھی اس وقت جب شہزادی، تو اب وہ شہزادی کی ولادت ہم کربلا معلیٰ میں تو جشن رکھا قافلے والوں نے، میں نے جشن میں یہی بات عرض کی، میں نے کہا یہی شہر کربلا، اور یہیں پہ وہ سید مرتضیٰ کشمیری نے نام فاطمہ کی طاقت ہمیں دکھائی، اور پھر وہ جملے، البتہ اس میں ایک جملہ میں نے بڑھا دیا، ایک مثال، اور یہ بھی امام کا فرمایا ہوا جملہ۔ بعض نیکیوں کی اہمیت کو بیان کرنے کے لیے امام معصوم ایک مثال دیتے ہیں، اور بعض گناہوں کی نفرت پیدا کرنے کے لیے اور اس کے اصل نقصان بتانے کے لیے بھی امام معصوم ایک مثال دیتے ہیں۔ مثال وہ کیا مثال؟ جیسے شراب کے لیے بھی یہ حدیث آئی، اور حسد، جیلیسی،
یہ جو ایک جلن جو خاص طور پہ خواتین میں بہت ہوتی ہے لیکن مردوں میں بھی کم نہیں، بلکہ میں کہوں کہ خواتین کی جیلسی بہت چھوٹے لیول پر ہوتی ہے، کسی کا لباس دیکھا، کسی کے زیور دیکھے، مردوں کی جیلسی بہت اونچے درجے پہ ہوتی ہے۔ خیر، تو یہ دونوں کے لیے امام نے ایک مثال دی، ایک امام نے مثال نہیں دی ہے، ایک دن میں نہیں دی ہے، ایک حدیث 5ویں کی ہے تو ایک 8ویں کی ہے، لیکن بات سمجھانے کے لیے کہا اگر دنیا کی تمام برائیاں، خرابیاں، گناہ، جتنے بھی گناہ، وہ سب تم ایک کمرے میں رکھ دو، سارے گناہ، اور اس کو بند کر دو اور اس میں تالا لگا دو۔ اب یاد ہوگا آپ کو کہ بہت مشہور ایک کہانی ہے گریک میتھولوجی میں، پینڈوراز باکس، یہی تو ہے نا کہ ساری مصیبتیں، پریشانیاں، وہ جو ان کا نظریہ ہے دیوی دیوتاؤں نے ایک صندوق میں بند کر کے اس کو بند کر دیا، اور پھر پینڈورا نامی بچی نے غلطی سے وہ صندوق کھول لیا تو دنیا میں وہ ساری بیماریاں آ گئی۔ اب یہ امام معصوم نے یہ مثال، یہ تو ایک مثال ہے کہ ساری دنیا کی خرابیاں ایک کمرے میں بند کر کے بند کر دو، کمرے میں رکھ کے بند کر دو اور اس میں تالا لگا دو۔ لیکن دو چیزیں ایسی جو اس تالے کی چابی، اگر تم نے یہ چابی استعمال کر لی تو خالی یہ گناہ نہیں ہوگا، دروازہ کھلے گا، سارے گناہ تمہارے اوپر آ جائیں گے۔ ایک ہے شراب، شراب مفتاح کل شر، ہر شر کی چابی ہے شراب۔ اگر شراب استعمال کر لی تو خالی ایک گناہ نہیں کرو گے، ایک دروازہ کھولو گے تم اس اسٹور کا جس کے اندر باقی دنیا کے سارے گناہ موجود۔ اور دوسرا ہے جلن، حسد۔ حسد اگر تمہارے دل میں پیدا ہوا، اچھا دل میں پیدا ہونا تو اپنے کنٹرول میں نہیں، لیکن اگر حسد کا تم نے اظہار کر دیا اور اس کے حوالے سے کوئی ایکشن تم نے کسی کے خلاف لیا تو گویا تم نے ایک گناہ نہیں کیا، دروازہ کھول دیا سارے گناہوں کا، ایک دم سے سب نکل کے آئیں گے۔ اب یہ دو گناہوں کے حوالے سے اسی طرح بعض نیکیوں کے لیے بھی امام نے مثال دی، لیکن میں اس مثال کو اپنے الفاظ میں اس طرح کہتا ہوں کہ دنیا کی جتنی رحمتیں، دنیا اور آخرت کی جتنی رحمتیں، جتنی برکتیں، اللہ کی جتنے احسانات، اللہ کے جتنے تفضل ہیں، وہ سب کے سب ایک کمرے میں بند ہیں، اس پر ایک قفل لگا اور نام فاطمہ اس چابی کا نام ہے کہ اس سے یہ قفل کھلتا ہے اور وہ ساری رحمتیں، وہ ساری برکتیں آپ کو ملتی ہیں۔ نام فاطمہ اس کائنات کا پاس ورڈ ہے، نام فاطمہ اس کائنات کی پن ہے۔ جیسے آپ کا بینک اکاؤنٹ ہے، آپریٹ ہوتا ہے وہ پاس ورڈ یا پن کے ذریعے سے، پوری کائنات کی رحمتیں، پوری کائنات کی برکتیں اگر ملتی ہیں تو اسی نام فاطمہ کے ذریعے سے۔ اب میں نے ذرا زیادہ تفصیل کے ساتھ کچھ واقعات پڑھتے ہوئے، خاص طور پر امام خمینی کے ان دوست کا واقعہ پڑھتے ہوئے، مجتہد تھے وہ، جن کا بیٹا بعد میں امام خمینی نے اس کو ایران کا پہلا صدر بنایا، ابو الحسن بنی صدر، کتنا نامعقول، نالائق، خبیث نکلا، لیکن اس کے بعد بہت قابل احترام۔ ان کا واقعہ پڑھتا ہوں لیکن وقت نہیں ہے میرے پاس، تو ذرا سے واقعات پڑھ کے میں نے بتایا کہ ساری کائنات کی نعمتیں اگر لینا ہے تو فاطمہ کا نام آپ کو استعمال کرنا ہوگا، نام فاطمہ لینا ہوگا، جو ملے گا آپ کو نام فاطمہ سے ملے گا۔ تو اب آپ کو معلوم ہے کہ آج کل، یہ بہت اہم میرا جملہ ہے، آج کل ہمارے یہاں بدتمیز لوگ بہت پیدا ہو گئے، اتنا زیادہ لوگوں کے اخلاق بگڑ کے رہ گئے۔ کردار بگڑنا الگ چیز ہے، اخلاق کوئی بات ہی نہیں ہوتی ہے ان کے نگاہ میں بدتمیز۔ ارے لوگ اپنے باپ سے اس طرح آج کل بات کرتے ہیں کہ میں تو حیران ہو جاتا ہوں کہ اب تک زندہ کیسے ہے، اس پہ عذاب خدا ابھی کیوں نازل نہیں ہوا۔ اور عام گفتگو میں بھی جس کی آپ کو جھلک بھی دیکھ رہے ہیں، کوئی عالم دنیا میں سلامت نہیں بچا، کوئی مرجع دنیا میں محفوظ نہیں رہا، اور اب یہ سلسلہ آگے بڑھتے ہوئے معصومین تک پہنچ رہا ہے۔ میں بہت احتیاط سے بات کر رہا ہوں۔ تو ایسے ہی ایک صاحب نے قافلے میں تھے، کربلا کی زیارت کے لیے گئے تھے، اس جشن میں بیٹھے تھے، 20 جمادی الثانی ولادت کا جشن۔ جشن کے بعد وہ مجھے ملے اور کہا کہ مولانا یہ چیز کچھ سمجھ میں نہیں آئی۔ انہوں نے بدتمیزی سے بات نہیں کی، لیکن کہا یہ سمجھ میں نہیں آئی، آپ نے تو بہت زیادہ شہزادی اور اہل بیت کے رتبے کو بڑھا دیا۔ وہ جو ہمارے یہاں بہت ہی دبے انداز سے وہابیت ان لوگوں میں بھی آ رہی ہے جو پہلے صحیح العقیدہ، ٹھیک ہے ان کی عظمت ہے، فضیلت ہے، لیکن یہ کیا، کائنات تو چلانے والا اللہ۔ اب تفصیلی جواب کا موقع نہیں تھا کیونکہ تقریر کے فوراً بعد ہمیں کربلا میں اطراف کی زیارتیں کرنا تھی۔ میں نے کہا میں واپس آ کے آپ کو جواب دوں گا، چلیں۔
دیر ہو رہی، چلے ہم لوگ باغ امام صادق میں ہم لوگ پہنچے. وہ کربلا کی پیدل زیارتوں میں ہے نا، یاد کیجئے آپ میں سے تو ہر آدمی خواتین کا مجھے نہیں پتا کہ وہ مجلس سن بھی رہی ہیں کہ نہیں سن رہی، آتی ہیں کہ نہیں آتی ہیں مسجد میں، تو ہر آدمی کربلا ہو کے آیا، باغ امام صادق مقام امام زمانہ سے ہو کے وہاں پہنچے. وہاں پہنچ کے ہم لوگ اس کی تاریخ سنتے ہیں، وقت نہیں نہ ضرورت بھی نہیں، اور پھر ایک زیارت پڑھتے ہیں امام کی، چھٹے امام کی. اب وہ زیارت لکھی بھی ہے وہاں پہ بورڈ پر، پڑھی بھی جا رہی. اب وہ زیارت پڑھ رہے ہیں، میں بھی پڑھ رہا ہوں، قافلہ بھی پڑھ رہا ہے، وہ بھی پڑھ رہے ہیں، اور اس میں چھٹے امام کے لیے ذکر آیا السلام علیکہ یا مفتاح الخیرات. امام کے القاب آ رہے ہیں نا کہ آپ کون، ایک لفظ آیا اس کے اندر. میں پوری زیارت، آدھی زیارت تو زبانی مجھے یاد ہے، اتنی دفعہ میں نے وہاں پڑھی، تو اس میں امام کے مختلف القاب، السلام علیکہ یا صادق البار الامین، اور آگے السلام علیکہ یا مفتاح الخیرات. مفتاح عربی میں کہتے ہیں چابی کو کی، اور خیرات خیر کی جمع. بہت سے الفاظ اردو میں آ کے جو ہے نا برے ہو جاتے ہیں. صدقہ اردو میں آ کے کتنی حقیر سی چیز بن جاتا ہے، عربی میں صدقہ کتنی اہم عبادت. خیرات اردو میں کیا بھیک کے معنوں میں آتا ہے نا، لیکن عربی میں تو خیرات خیر کی جمع. خیر بہت سارے، اگر خیر آ جائے، بہت ساری نیکیاں آ جائیں، اس کو خیرات کہتے ہیں. بھیک کا نام خیرات نہیں ہے، نیکیاں. تو اب زیارت کا جملہ السلام علیکہ یا مفتاح الخیرات، اے میرے آقا اور مولا آپ کو ہمارا سلام، کائنات کے جتنے خیر ہیں سب کی چابی آپ ہیں، سارے کے سارے خیر کا دروازہ آپ سے کھلتا ہے. یہ تو امام کے بارے میں ہم نے پڑھا، اور شہزادی وہ ہے کہ امام خود فرماتے ہیں اللہ نے ہمیں تم پر حجت بنایا اور ہماری دادی کو ہم پر حجت بنایا. عظمت فاطمہ تو بہت دور کی چیز ہے. قرآن نے کہہ دیا وما ادراک، نام فاطمہ یہ اتنا افضل ترین نام ہے کہ زمین و آسمان. اب زمین و آسمان کی بات آ گئی تو ایک جملہ اور سن لیجئے، اور تھوڑی سی باتیں آج رہ گئی ہیں لیکن 2 مجلسیں تو ہیں میرے پاس. دیکھیں میں کتنا اپنے وعدے پورے کر سکتا ہوں. ایک جب یہ بات آئی تو یہاں پہ کل کے آنے والے کل کے موضوع کی تمہید یہاں سے شروع ہوتی. ذرا سی ایک عجیب بات، نام فاطمہ کائنات کا اہم ترین نام. اچھا نام اس لیے اہم ہے کہ جس شخصیت کا یہ نام، کائنات میں ان سے زیادہ افضل کوئی نہیں ہے بجز ان کے بابا. وہ بھی اگر ہم باپ اور بیٹی کو الگ الگ مانے اور اگر ایک ہی نور کے 2 جز سمجھ کے ایک ہی مانے تو ان سے افضل کوئی نہیں. یہ نام ہے فاطمہ. روایت میں یہ ہے، اب روایت میں اپنے انداز سے پڑھوں گا تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو تھوڑی سی عجیب سی لگے، اور وہ یہ ہے کہ دنیا کا سارا نظام نام فاطمہ پہ چل رہا. برکتیں ان کے ذریعے ملتی ہیں، دعائیں ان کے ذریعے قبول ہوتی ہیں، اعمال ان کے ذریعے آسمانوں پہ جاتے ہیں، وہ سب ٹھیک. آسمان، امام معصوم نے فرمایا آسمان پر فرشتے نام فاطمہ کو اتنا نہیں جانتے. دیکھیں ذرا سا انداز ایسا ہو گیا کہ توہین کا پہلو نہ، نام فاطمہ کو اتنا نہیں جانتے کیونکہ شہزادی کا جو نام زمین میں مشہور، یہ آسمان پہ اتنا مشہور نہیں ہے. آسمان میں شہزادی کا کوئی اور نام مشہور. اچھا میں چھوٹی سی بات ضمناً عرض کر دوں کہ فرض کیجئے کہ اگر آپ کے خاندان میں 4-5 لڑکوں کے نام علی ہونا، اب پھر تذکرہ آ جائے علی نے فلاں بات کہی تو آپ پوچھیں کون علی، یا کئی بچیوں کے نام زینب ہو، زینب نے فلاں چیز کے لیے کہا تھا، آپ پوچھیں کون زینب. میں کوشش کر رہا ہوں کہ میرا جملہ توہین کی منزل میں نہ پہنچے، ورنہ حدیث میں یہی کہ آسمان پر نام فاطمہ اتنا مشہور نہیں. یعنی اگر کوئی بات شہزادی کے حوالے سے ہوئی آسمان پر اور فرشتوں نے کہا کہ ایک فرشتے نے کہا فاطمہ نے یہ کیا، تو باقی فرشتے پوچھتے کون فاطمہ. وہ توہین والا پہلو نہیں ہے، ذرا لا علمی والا. وہاں پہ کیا نام مشہور ہے؟ شہزادی کا جو نام آسمان پر مشہور ہے وہ ہے منصورہ. یہ شہزادی کا ایک بہت اہم نام ہے، منصورہ. شہزادی کا یہ نام ہے کہ آسمان کے فرشتے جب شہزادی کا ذکر کرتے ہیں، جبرائیل نے پوچھا ہے فرشتے تم کہاں جا رہے ہو؟ کہا منصورہ کے گھر پہ جا رہے ہیں.
اے فریسے تم کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ منصورہ کے بچے کا گہوارہ ہلانے جا رہے ہیں۔ تم کہاں جا رہے ہو؟ کہا منصورہ کے گھر پہ یتیم و مسکین و اسیر بن کے روٹیاں مانگنے جا رہے ہیں۔ تو آسمان پر شہزادی کا مشہور نام منصورہ کیوں؟ فاطمہ کیوں ہے؟ یہ تو بہت زیادہ آپ سنتے رہتے ہیں۔ فاطمہ کیوں ہے؟ یہ میرا دل کہہ رہا ہے، کیونکہ آج کل فاطمہ نام کے 3 معنی ہیں، ممبروں پہ بہت پڑھے جاتے ہیں، اس لیے میں یقین سے کہتا ہوں کہ آپ فاطمہ منصورہ کیوں کہتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے کہ میں اس کی وضاحت کروں اور شاید وہیں سے ربط مسائب بن جائے، ایک بات اور عرض کر دوں، اور وہ یہ ہے کہ جتنے بھی معصومین ہیں، 14 کے 14 معصومین، منصورہ جو ہے وہ عورت کے لیے ہے، مرد کے لیے یہی لفظ کیا بنے گا؟ منصور۔ پورے 14 معصومین میں منصور کس کا لقب ہے؟ زمانے کے امام کا۔ پورے 14 معصومین، منصور کس کا لقب ہے؟ زمانے کے امام کا۔ منصورہ کس کا لقب ہے؟ فاطمہ زہرا کا۔ کل کی مجلس میں نے یہ کوشش کی تھی کہ مولا علی اور فاطمہ کے فضائل کو ملاؤں۔ آج کی مجلس کے اختتام پہ آ رہا ہے جو میرے آنے والے دن کے موضوعات ہیں، شہزادی اور امام زمان۔ دنیا میں امام زمانہ منصور کا لقب رکھتے ہیں، آسمانوں پر شہزادی کونین منصورہ کا لقب رکھتے ہیں۔ دادی اور پوتے کا سیم لقب ہے، باقی جتنے القاب ہیں اس میں آپ کو یہ نہیں ملے گا، یہ میچنگ، کیونکہ دونوں کی سیرت میں بھی میچنگ ہے، دونوں کے جہاد میں بھی میچنگ ہے۔ ہو سکتا ہے بات آج شروع ہو جائے، لیکن بہرحال اصل موضوع کل بنے گا۔ ابھی سن لیجیے منصور۔ اچھا، آپ میں اب بہت سے چہرے مجھے نظر آ رہے ہیں، تھوڑے تھوڑے چہرے کچھ نظر آنے لگے، پیچھے والے نہیں۔ پیچھے والے چہرے لوگ بھی نظر نہیں آ رہے ہیں کہ کوئی ہے کہ نہیں ہے، لیکن کچھ اس میں ایسے لوگ ہیں میرے سامنے جو زیارت عاشورہ باقاعدگی سے پڑھتے ہیں، خالی عاشورے کے دن نہیں، باقاعدگی سے۔ زیارت عاشورہ میں امام زمانہ کا کون سا لقب آیا؟ امام منصور، کہ اللہ اے آقا حسین، آپ کے خون کا انتقام لینے کے لیے ہمیں آپ کے وارث امام منصور کے لشکر میں شامل کرے۔ زیارت وارثہ جیسی اہم زیارت، جس کے بارے میں آپ کو پتا ہے کہ زیارت وارثہ ایک زیارت نہیں ہے، ایک حدیث قدسی ہے، کیونکہ یہ اللہ نے جبرائیل کو تعلیم کر کے بھیجی۔ باقی زیارت امام نے ہمیں بتائی، جو زیارت امام بتائیں وہ حدیث ہوتی ہے۔ جو زیارت اور جو دعا یا جو جملہ اللہ کا ہے، اگر قرآن کا حصہ نہیں بنایا وہ حدیث قدسی۔ تو تمام زیارتوں میں واحد ہی حدیث قدسی ہے، زیارت عاشورہ۔ اس میں امام زمانہ کا لقب آیا ہے امام منصور، اور اسی وجہ سے بہت سارے ظالم حکمرانوں نے اپنے بیٹوں کے نام یا مہدی رکھے تھے یا منصور، کیونکہ ان کو اپنے ان بیٹوں کو آگے چل کر آخری امام ظاہر کرنا تھا، شو کرنا تھا کہ یہ آخری امام۔ اور ان میں سے بعض اپنے مقصد میں کامیاب بھی ہوئے تھے، اس زمانے کے واٹس ایپ اور اس زمانے کے یوٹیوب اور اس زمانے کے فیس بک کی وجہ سے، اس زمانے کا میڈیا، یہ بات کی چیز ہے، ابھی چھوڑ دیجیے۔ منصور کے معنی کیا ہے؟ جسے کامیابی ملے، فاتح، منصور، اذا جاء نصر اللہ، اسی سے منصور بنا۔ ناصر معنی مددگار، مدد کرنے والا۔ منصور جس کی مدد کی جائے اور وہ کامیاب ہو، وکٹوریس۔ امام زمانہ منصور، کیونکہ اس دنیا کے اندر امام زمانہ سارے ظلم اور کفر کا خاتمہ کر کے فاتح بنیں گے، ٹھیک ہے، یہ سمجھ میں آتا ہے۔ شہزادی منصورہ کیوں ہے؟ اور وہ بھی آسمانوں پر، زمین دنیا میں نہیں۔ دنیا میں شاید مثلا یہاں اگر اس وقت 200 مومنین اگر بیٹھے ہوئے ہیں تو ان کے گھر کی 200 خواتین ہوں گی گھروں میں، ان میں سے کتنوں کے نام آپ کو منصورہ ملیں گے؟ شاید 2 کے، شاید 4 کے، شاید 6۔ فاطمہ نام کی بہت سی خواتین مل جائیں گی آپ کے گھروں میں، زینب نام کی بہت سی مل جائیں گی، بطول نام کی بہت سی مل جائیں گی منصورہ، کیونکہ یہ لقب شہزادی کا دنیا میں مشہور نہیں، آسمان میں مشہور۔ کہا کیوں مشہور؟ کہا اب یہ جملہ امام معصوم نے فرمایا، اس لیے کہ قیامت کے دن جو اللہ عدالت لگائے گا، اس عدالت میں جو کیس رکھا جائے گا سب سے پہلے وہ فاطمہ زہرا کا کیس رکھا جائے گا، اور وہاں پہ فاطمہ زہرا کامیاب ہو کے اس عدالت سے جائیں گی۔ جملے اچھے نہیں ہیں لیکن لقب کا مطلب کیا ہے؟ منصورہ، جو کامیاب ہے، جو فاتح ہے، جو اپنا مقدمہ جیت کے آیا۔ دنیا میں شہزادی کا مقدمہ رد کر دیا گیا،
ٹھکرا دیا گیا، لیکن قیامت کے دن آسمانوں پر جو فاطمہ کا مقدمہ ہوگا وہ فاطمہ اس میں کامیاب ہو کے جا رہی ہیں۔ فرشتوں کو ابھی سے پتا ہے کہ دنیا کی عدالتیں تم جو چاہے کر لو، دنیا کے ظالم تم جو چاہے کر لو، قیامت کے دن فاطمہ زہرا کا مقدمہ سب سے پہلا بھی ہوگا اور سب سے بڑی کامیابی بھی ملے گی۔ تو آج ہی سے آسمان کے فرشتے فاطمہ کو منصورہ کہتے ہیں۔ اور فاطمہ کا کون سا مقدمہ؟ شہزادی کا ایک لقب، شہزادی کا ایک لقب۔ اچھا، یہ منصورہ لقب جو ہے نا، یہ ہے حدیث کا۔ ایک لقب آج کل ہے مدافع، دفاع کرنے والی، پروٹیکٹر، تحفظ کرنے والی۔ کل میں نے جملہ کہا تھا کہ معصومین کے 3 الگ الگ فریضے: دین پہنچانا، یہ رسول; دین کو پھیلانا، یہ علی; دین کو بچانا، یہ حسن و حسین۔ حسن نے قلم کے ذریعے دین کو بچایا، حسین نے تلوار کے ذریعے سے۔ شہزادی میں تینوں چیزیں جمع ہو گئی ہیں۔ وہ پیغام پہنچانے والی بھی ہیں۔ مصحف فاطمہ تو آپ نے اتنا سن لیا کہ چیزیں میں جو بہت پڑھتا تھا اشارے کر رہا ہوں۔ یعنی امام معصوم بعض اوقات یہ کہتے ہیں، یہ ایک انداز ہوتا ہے کسی کی عظمت بتانے کا، بھئی فلاں مسئلہ تم نے پوچھا، امام کو جواب دینے میں کون سا ہیزیٹیشن یا ہچکچاہٹ یا وقت چاہیے؟ کچھ نہیں، لیکن کہتے ہیں یہ مسئلہ تم نے پوچھا، اے میرے غلام جاؤ میری دادی کی کتاب مصحف فاطمہ لے کر آ جاؤ، اس میں اس مسئلے کا کوئی نہ کوئی حل ہوگا۔ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ امام کو بھی نہیں معلوم، نعوذ باللہ، لیکن یہ عظمت سیدہ پہچانو، وہ حجاب میں بیٹھی ہیں تو ان کے فضائل بتانا ہم لوگوں کا کام ہے۔ معصوم فرماتے ہیں دین کو پہنچایا بھی، دین کو پھیلایا بھی، دین کو بچایا بھی۔ اس میں ایک اہم لقب ہے ولایت۔ اب اس کا ایک واقعہ بہت مشہور ہے، آپ نے بہت سن لیا ہے، بہت مختصر بات کروں۔ مکہ مکرمہ کا واقعہ ہے۔ یہاں کتنے چہرے ایسے نظر آ رہے ہیں جو میرے ساتھ یا حج یا عمرے میں مکہ جا چکے ہیں، اور آج سے 50 سال نہیں 100 سال پہلے کا واقعہ، جب یہ خاندان سعود نیا برسر اقتدار آیا تھا عبدالعزیز۔ اس وقت اتنا سخت تعصب نہیں تھا، چنانچہ حج کے موقع پر جب شیعہ علماء آتے تھے تو ان کا بھی احترام کیا جاتا تھا۔ حتیٰ آپ کے علم میں ہے نا کہ شاہ فیصل تک جب تعصب پھیل چکا تھا، لیکن خاص وہ ریکویسٹ کی تھی اس نے آقا محسن حکیم سے جب وہ حج کرنے گئے تھے اپنی مرجعیت کے عروج پر۔ بھئی حج تو آقا سیستانی نے کیا، اس وقت مرجع نہیں تھے، حج تو آقا خوئی نے کیا، اس وقت وہ مرجع نہیں تھے، لیکن آقا حکیم جب عروج پر تھے تو شاہ فیصل نے ریکویسٹ کی تھی نا کہ ہماری خواہش ہے کہ حرم کے اندر نماز جماعت کی امامت آپ کریں۔ تو اتنی زیادہ دشمنیاں نہیں تھی جو آج ہو گئی۔ تو اس وقت ہمارے ایک بہت مشہور عالم، بہت مشہور واقعہ میں جلدی ختم کروں، شیخ عبدالحسین حسین شرف الدین موسوی عاملی، مکے کے تمام علماء نے ان کی دعوت کی۔ جب دعوت کے لیے جمع ہوئے، کھانا ہو گیا، اس کے بعد کہا کہ پیغمبر کی حدیث ہے نا کہ جہاں آدمی جمع ہو خالی باتیں کر کے اٹھ جائے، کوئی علم لے کے نہ جائے، وہ والی سٹنگ قیامت میں اس کے لیے ایک مصیبت بنے گی۔ میں حدیث کی تشریح نہیں کر رہا، وقت میرے ہاتھ سے نکل رہا، لیکن ایک حدیث ہے شیعہ سنی کے پاس، تو جتنے علماء جمع تھے سارے کے سارے غیر شیعہ اور سخت ترین جو فرقہ ہے وہابیت اس سے تعلق رکھنے والے، کا ایک ایک حدیث ہم میں سے ہر ایک سنا دے، برکت ہو جائے گی، کچھ علم مل جائے گا۔ آغا شرف الدین نے کہا کہ بہت اچھی بات ہے، لبنان کے بہت مشہور عالم، کہ بہت اچھی بات ہے، یہ تو بہت کام کی بات، شروع کرو۔ کھانے میں جس طرح اسلام کیا کہتا ہے، میزبان شروع کرے، کھانا وہاں سے اسٹارٹ، کہ پہلے آپ، اس کے بعد باری باری سب ایک ایک حدیث سنا رہے۔ آغا شرف الدین نے دیکھا کہ یہ ایسا لگ رہا ہے پری پلان، یہ ایک میٹنگ رکھی، یہ کھانا جو تھا، یہ دعوت جو تھی نا، دعوت مومن کے عنوان سے نہیں ہے، دعوت کا ایک خاص مقصد لگ رہا ہے، کیونکہ اب جو حدیثیں سنانا شروع کی، تو نام تو پیغمبر کا ہے لیکن اس کے بعد تذکرہ ایسے لوگوں کے فضائل کا کہ مائکروسکوپ لے کر بھی ڈھونڈیں آپ تو ان کے فضائل آپ کو حدیث رسول میں تو نظر نہیں آئیں گے، لیکن حدیثیں پڑھی جا رہی، حدیثیں پڑھی جا رہی۔ آپ کو معلوم ہے نا جب حدیثیں بنائی جا رہی تھی تو اتنی حدیثیں بنا لی گئی کہ جس
حاکم شام کے حکم سے یہ کام ہو رہا تھا، وہ بھی گھبرا گیا کہ بھائی اتنی حدیثیں تم نے بنا ڈالی جھوٹے فضائل کی، دنیا کہے گی کیا رسول کے پاس کوئی کام ہی نہیں تھا، بیٹھے انہی کے بارے میں حدیث کہتے رہے، اب ذرا دوسری حدیثیں بھی بناؤ۔ ایک پورے واقعات ہیں، ٹائم بھی نہیں ہے اور ضرورت بھی نہیں ہے، آج کل ممبر پہ پڑھا جاتا۔ تو کہا کہ محسوس کیا انہوں نے آقا شرف الدین عبد الحسین عاملی نے کہ یہ ساری حدیثیں ایک خاص انداز کی ہیں دشمنان اہل بیت کے فضائل۔ چلے میں مختصر کر دوں، سنتے رہے۔ مقصد یہ کہ مجھے سنایا جا رہا۔ آخر میں جب ان کی باری آئی، کیونکہ چیف گیسٹ تو یہ بنائے گئے تھے، انہوں نے کہا کہ ایک حدیث میں بھی سناتا ہوں، کیا یہ پیغمبر کا فرمان ہے، ہمارے یہاں اصول کافی میں بھی اور وہاں بھی، من مات ولم یعرف امام زمانے ہی ماتا میتۃ الجاہلیہ، جو آدمی مر جائے اور جاہلیت امام زمانہ کو نہ پہچانے، اپنے زمانے کے امام کو، جاہلیت کی موت مرا۔ حدیث صحیح ہے؟ کہا بالکل صحیح ہے۔ کہا تو ایک بات بتائیے، دیکھیں آج اتنی دشمنی ہے اور اتنی بدتمیزی ہے کہ شاید آج کوئی غیر یہ جواب بھی دے دے، اس وقت ہمت نہیں تھی۔ کہا کہ یہ بات بتائیے کہ کیا رسول کی بیٹی جاہلیت کی موت مر سکتی؟ سارا مجمع تڑپ اٹھا، گھبرا گیا، کام گیا۔ کہا نہیں، رسول کی بیٹی کی موت تو آج کہہ دے گا کوئی بدتمیز دشمن اہل بیت، آج کہہ دے گا۔ ایک نے کہہ بھی دیا تھا لیکن یہ جملہ تو نہیں کہا تھا، اس جیسا جملہ۔ انہوں نے کہا نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے رسول کی بیٹی اور جاہلیت کی موت مرے؟ تو کہا آپ کی کتابوں میں لکھا کہ پیغمبر کی وفات کے بعد 6 مہینے تک علی نے حکمران کی بیعت نہیں کی۔ ہم تو مانتے ہی نہیں ہیں نا، لیکن ان کی کتابوں کہ بیعت نہیں کی، کیونکہ فاطمہ زندہ تھی۔ جب تک فاطمہ زندہ رہی اس وقت تک فاطمہ نے کہا کہ میں کسی اور کی بیعت نہیں کروں گی، پھر سلام کا جواب نہیں دیا، ساری چیزیں کہی ہے۔ سب مانتے، یعنی سب ماننے سے مطلب یہ ہے کہ جو علی کی بیعت کو بعد میں مان بھی لیتے اور ان میں سے بھی بہت سے نہیں مانتے، یہ تو مانتے کہ 6 مہینے بیعت فاطمہ کی وجہ سے نہیں ہوئی۔ تو کہا اس کا مطلب ہے کہ فاطمہ نے خود بیعت نہیں کی، جب علی کو روک دیا خود بیعت نہیں کی۔ تو اب یہ بتائیے اس 6 مہینے میں فاطمہ کا امام کون تھا؟ کیا وہ حکمران تھا جس کی بیعت کروائی جا رہی ہے، یا علی تھا، یا جاہلیت کی موت تھی؟ آپ نے خود ہی کہا جاہلیت کی موت تو ہے نہیں۔ اب دو ہی ہمارے سامنے چیزیں ہیں، یا وہ حکمران ہوگا جس کی بیعت فاطمہ نے نہیں کی، یا پھر علی جن کی بیعت کی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب فاطمہ نے اس کی بیعت نہیں کی تو اس کو اپنے زمانے کا حکمران نہیں مانا۔ جب وہ حکمران نہیں ہے تو ایک ہی حکمران بچا، وہ علی ہے۔ ولایت علی کا سب سے بڑا پروٹیکشن اور سب سے بڑا ڈیفنس اور سب سے بڑا دفاع اور سب سے بڑی پناہگاہ وہ وجود فاطمہ ہے۔ فاطمہ کچھ نہ کہیں، یہ جملہ یاد رکھیے، ایک مجلس بنے گا۔ فاطمہ کچھ نہ کہیں۔ جب پیغمبر نے جا کے پوچھا تھا اے فاطمہ میں تیرا رشتہ علی سے کروں کہ نہ کروں، فاطمہ خاموش رہی، چہرے پہ شرم کی وجہ سے پسینے کے قطرے آ گئے۔ پیغمبر اللہ اکبر کہتے ہوئے حجرہ فاطمہ سے نکلے اور فرمایا سکوتھا کا اقرارھا، فاطمہ کی تو خاموشی بھی ایسی ہے جیسے فاطمہ نے اقرار کیا ہے۔ یہ خالی شادی کے حوالے سے نہیں ہے، یہ ولایت علی کے حوالے سے بھی ہے۔ فاطمہ کا خاموش رہ جانا یہ گویا فاطمہ کی طرف سے اعلان ہے کہ زمانے کا امام صرف علی ہے، اس کے سامنے جو بھی آ رہا ہے وہ باطل ہے، میں اس کو نہیں مانتی۔ یہ وہ کیس تھا، یہ وہ کیس تھا۔ باغ فتح تو ہے، لیکن باغ فتح آپ نے کبھی سوچا ایک چھوٹے سے باغ کے لیے رسول کی بیٹی جائے گی؟ ولایت علی جس کے لیے رسول کی بیٹی دربار میں گئی، لیکن گئی اور پھر واپس جس طرح روتے ہوئے آئی اور اس طرح رویا، اس طرح روئی کہ چاہے 75 دن کی روایت صحیح ہو چاہے 95 دن کی روایت، مسلسل 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 روتے ہوئے گزری۔ دربار سے فاطمہ کا واپس آنا، ایک جملہ محاورتاً کہہ دوں توہین نہ سمجھیے گا، دربار سے فاطمہ کا خالی ہاتھ واپس آنا، اس سے بڑی بات۔ کل میں نے ایک لفظ کہا تھا نا، کسی کو آپ جسمانی طور پہ ماریں کم تکلیف ہوگی، مینٹل ٹارچر زیادہ بڑی تکلیف۔ فاطمہ کو حق نہیں دینا تھا، نہ دیتے، گرچہ فاطمہ کا مقصد وہ باغ نہیں تھا، کوئی اور تھا، کوئی اور مسئلہ تھا۔ یہی وجہ ہے جب علی کے ہاتھ پہ خلافت آئی علی نے یہ باغ نہیں لیا،
کہ باغ تو مسئلہ ہی نہیں تھا، مسئلہ ولایت تھی، لیکن فاطمہ کا دعویٰ رد کر دیا گیا، فاطمہ خالی ہاتھ واپس آئیں۔ اس پہ فاطمہ کو وہ دکھ نہیں تھا، دکھ تھا اس جملے پر کہ ہمیں آپ کے دعوے پر کی سچائی پر شک ہے، ہمیں لگ رہا ہے کہ آپ غلط بیانی کر رہے ہیں۔ آیہ مباہلہ جسے پیغمبر کا گواہ بنائے، سچا قرار دے، فاطمہ کے بدن پہ جو کوڑا پڑا اس کی تکلیف کم تھی، اور فاطمہ کو جو جھوٹا قرار دیا گیا اس کی تکلیف زیادہ تھی۔ اور فاطمہ کے بدن کا کوڑا بھی ایک عجیب مصائب کی منزل ہے۔ دیکھیے، اگر انسان کی جو حالت بدلتی ہے اس میں کچھ وقفہ ہو، بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہوگا آپ نے لکھپتی تھے، آج وہ حالت نہیں رہی، لیکن کچھ ٹائم، 1 مہینہ 2 مہینے 4 مہینے میں حالت بدلتی، اچانک وہ زیادہ بڑا صدمہ ہوتا۔ فاطمہ نے یہ دیکھا کہ میرے گھر کا دروازہ اتنا قابل احترام ہے کہ 28 صفر کو جب میرا بابا میری گود میں سر رکھے غشی کے عالم میں تھا تو دروازے پہ دستک کی آواز آتی ہے، فاطمہ آہستہ سے پوچھتی ہے کون ہے؟ آنے والے نے کہا میں رسول سے ملاقات کے لیے آیا ہوں۔ فاطمہ نے آہستہ سے کہا میرا بابا کئی راتوں سے بے چین اور بے آرام تھا، آج بڑی مشکل سے نیند آئی ہے، بعد میں آ جانا۔ خاموشی، تھوڑی دیر بعد پھر دستک کی آواز، فاطمہ نے پوچھا کون ہے؟ وہی آواز، رسول سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ پھر فاطمہ کا جواب، میرا بابا کئی راتوں کے بعد آج مشکل سے سویا۔ پھر خاموشی، تھوڑی دیر گزری، پھر دستک کی آواز، پھر فاطمہ نے پوچھا کون؟ وہی آواز آ رہی، رسول کی زیارت کرنا ہے، ملاقات۔ اب فاطمہ کو جلال آ گئے، آواز بلند ہو گئی، اے آنے والے، بار بار تجھے بتایا میرے بابا کو بے آرام نہ کر، کسی اور وقت آ جانا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ آنے والا کچھ کہے پیغمبر نے آنکھیں کھولی اور کہا کہ فاطمہ بیٹی اس آنے والے کو آنے کی اجازت دے دو۔ یہ وہ آنے والا ہے جو آج تک کسی گھر کے دروازے پہ روکا نہیں، یہ عام انسانوں کے گھر میں گیا ہو، یہ اولیاء خدا کے گھر پہ گیا ہو، یہ وصیوں کے گھر پہ گیا ہو، یہ نبیوں کے گھر پہ گیا ہو، یہ رسولوں کے گھر پہ گیا ہو، نہ آج تک رکا ہے نہ کسی سے اجازت مانگی، لیکن یہ تیرے گھر کا احترام ہے کہ یہ آنے والا اس وقت تک آگے نہیں بڑھے گا جب تک کہ تو اجازت نہ دے۔ یہ کون ہے؟ یہ اللہ کے حکم سے آنے والا ملک الموت ہے، حکم خدا، حکم خدا سے آنے والا بھی جانتا ہے کہ حکم خدا پہ عمل نہیں ہوگا جب تک کہ مرضی فاطمہ شامل نہ ہو جائے۔ جب فاطمہ نے اجازت دی تو وہ آنے والا آیا۔ یہ احترام فاطمہ نے ساری زندگی تو دیکھا، لیکن ابھی بھی دیکھا، ابھی اور ابھی چند ہی گھنٹے گزرے ہوں گے کہ ایک مرتبہ فاطمہ جو اپنے بابا کا ماتم کرتے ہوئے صف عزا پہ بیٹھی ہیں، دروازے کے پیچھے سے کسی کی آواز سنائی دیتی ہے، اے رسول کی بیٹی اپنے گھر کا دروازہ کھولو، ہمیں ابو الحسن کو گرفتار کرنا ہے، اور اگر تم نے گھر کا دروازہ نہ کھولا تو ہم تمہارے گھر کا دروازہ جلا دیں گے۔ فاطمہ کو یقین نہیں آ رہا، میرے گھر کا دروازہ، اس پر یہ دھمکی بھی دی جائے اور جلانے کی بات کی جائے۔ ارے یہ وہ دروازہ جس پر ملک الموت رکا نہیں، ملک الموت سے بھی جو افضل ہے، میرا بابا بھی بغیر میری اجازت کی آگے نہیں بڑھتا تھا، اور کوئی یہ کہہ رہا ہے۔ فاطمہ کو یقین نہ آیا کہ ایسا بھی کوئی گستاخ ہوگا، رسول تک بغیر اجازت کی آگے نہ بڑھے، مگر آنے والے نے خالی زبانی دھمکی نہ دی، لکڑیاں لے کے آیا تھا، آگ کا انتظام کر کے آیا تھا۔ ایک مرتبہ فاطمہ کے گھر کے دروازے کو جلانا شروع کیا، اور اس کے بعد اس تیزی کے ساتھ وہ دروازے کو دھکا دیا گیا کہ رسول کی بیٹی اپنا حجاب بچانے کے لیے ایک دم دروازہ پش کر کے کھولا گیا، اپنا حجاب بچانے کے لیے دروازے کے پیچھے چلی گئی، آنے والا دروازے کو دھکیلتا گیا، یہاں تک کہ دیوار اور دروازے کے بیچ میں
رسول کی بیٹی اس طرح سے دبی کہ غش کھا کے زمین پہ گری اور محسن شہید ہوا۔ خالی یہ نہیں ہے، پرانے زمانے کا طریقہ تھا اور آج بھی کہیں کہیں دروازے میں پیچھے کی جانب میخیں لگائی جاتی ہیں تاکہ سامان لٹکایا جائے۔ آنے والے نے اتنی طاقت سے دروازے کو دبایا کہ وہ دروازے کے پیچھے جو میخ لگی تھی وہ فاطمہ کی پسلیوں کو توڑتی ہوئی بدن میں داخل ہو۔ فاطمہ غش کھا کے گر رہی ہیں، اور اسی پہ کافی نہیں، غلام قنفذ کو حکم دیا جس کے ہاتھ میں پہلے سے کوڑا ہے، ارے ذرا یہ منظر دیکھو، غلام کا ہاتھ بلند ہوا، وہ کوڑا ہوا میں لہرا کے پہلوئے زہرا پہ پڑا۔ بس آخری دو جملے، اور اس طرح سے یہ کوڑا پڑا کہ 75 یا 95 دن کے بعد جب میرا مولا فاطمہ کو غسل میت دے رہا ہے تو زینب جو حجرے کے باہر کھڑی تھی بابا کے چیخ چیخ کے رونے کی آواز سن رہی ہے۔ کل میں نے کہا تھا نا کہ علی جیسا ماتمی بھی کم ملے گا۔ جیسے ہی غسل مکمل ہوا علی نے کہا کہ آؤ آ کے ماں کی آخری زیارت کرو۔ زینب نے باپ کا دامن تھام لیا، کہا بابا غسل میت دیتے ہوئے تو کوئی نہیں روتا ہے، آپ کیوں رو رہے تھے؟ کہا بیٹی جب غسل کا پانی ڈالتے ڈالتے میں پہلو پر پہنچا تو وہاں اب تک کوڑے کا زخم تازہ تھا، 75 دن کے بعد بھی فاطمہ کا پہلو زخمی ہے۔ ایک جملہ اور کہہ دوں اور بات ختم۔ زینب